اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ شروع کرتے ہیں عوامل کے حساب سے۔ عوامل وہ اسے کہتی ہیں یعنی جس چیز کی وجہ سے کلمے کے آخر میں یعنی رفع، نصب یا جر یا جزم آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ جس کے یعنی جس چیز کی وجہ سے جس کے عمل کرنے کی وجہ سے جیسے دوسرا فقرہ جو ہے جو کلمہ ہے وہ عمل کرتا ہے، جیسے اس کے لاسٹ میں کسرہ آ جائے، دمہ آ جائے، نصب آ جائے یا پھر جزم آ جائے، تو وہ کون سا ایسا عامل ہے جس کی وجہ سے اعراب جو ہے ہمارے تبدیل ہوئے، اعرابی تبدیلی ہوئی۔ عامل لفظی وہ ہوتا ہے جو دل سے پہچانا جائے اور زبان سے تلفظ کیا جائے۔ عامل لفظی ہوتا ہے ایک دل سے پہچانا جائے، زبان سے تلفظ بھی کیا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے عامل معنوی۔ اب یہ دل سے تو پہچانا جاتا ہے لیکن زبان سے تلفظ نہیں ہوتا، تلفظ نہ ہو۔ عامل لفظی جو ہے یہ والا عامل لفظی، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں عامل لفظی کی۔ ایک تو ہوتی ہے سماعی اور قیاسی، یہ ہم اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ سماعی کسے کہتے ہیں اور قیاس کسے کہتے ہیں؟ وہ سماعی وہ چیزیں جو ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں، قیاس وہ کہ ہم نے اس کو قیاس کر لیا کہ تا مربوطہ ہے، الف مکسورہ ہے تو یہ لازمی طور پر یہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم نے مونس کے اندر پڑھی تھی، سماعی اور قیاسی۔ تو عامل لفظی جو ہوتا ہے، عامل لفظی کی ہے یہ اقسام سماعی اور قیاسی۔ سماعی جس کے جزیات کو شمار کرنا ممکن ہو، یعنی سماعی یعنی سنا ہو، جس کے جز کو جیسے ہم نے یہ جز چلیں اس کی ڈیفینیشن پہلے کرتے ہیں۔ جس کی جزیات کو جزیات میں نے لکھ دی، یہ جز ہی ہے، جز کو شمار کرنا ممکن ہو۔ اور قیاسی وہ ہوگا جس کے جز کو قیاس یعنی جس کے جز کو یا جزیات کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ بلکہ مفہوم کے اعتبار سے ضبط کیا گیا ہو یا قیاس کیا گیا ہو۔ کچھ سماعی اس طرح ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عامل ہیں، یہ عمل کرتے ہیں۔ کچھ قیاسی اس طرح ہیں جو سنے تو نہیں ہوئے لیکن قیاس کر لیا کہ یہ عمل کر رہا ہے تو یہ لازمی طور پہ عامل ہے، ٹھیک ہے، یہ قیاس کر لیا ہم لوگوں نے۔ سمجھ آ گئی تھوڑی سی بات؟ سماعی وہ کہ سنے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہیں عامل ہیں، قیاس وہ جو سنے نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے عمل سے اس طرح لگ رہا ہے، ان کے مفہوم کے اعتبار سے ہم نے ایسے قیاس کر لیا کہ یہ بھی عامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا جو ایک باضابطہ ایک قانون یا قانون کے تحت ہوتا ہے، یہ قیاس جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کو قیاس کیا، اس میں قانون ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے مونس کے اندر قوانین تھا نا کہ تا مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ جو تھا وہ قیاس کیا تھا ہم نے کہ یہ جہاں پہ بھی ہوں گے، حالانکہ یہ سیغے جو ہوتے ہیں جمع میں بھی آتے ہیں لیکن ہم نے یہ قیاس کیا تھا کہ یہ مونس کے لیے بھی خاص جہاں پر آ رہے ہوں وہ مونس سے ہوں۔ اسی طریقے سے اس کا جز جو ہوتا ہے وہ شمار یعنی مفہوم کے اعتبار سے ہم نے ایسے قیاس کر لیا ہے کہ یہ جو ہیں عامل ہیں، اس میں ایک قانون کا ضابطہ لازمی ہوتا ہے، ایک ضابطے کے تحت یہ چلتے ہیں قیاس جو ہوتے ہیں۔ عوامل لفظیہ چاہے یعنی لفظیہ جو عوامل ہیں، یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں عوامل جو لفظی ہے، وہ چاہے قیاسی ہو یا سماعی ہو، یعنی ان دونوں کیٹیگری میں ہو، لفظی یا قیاسی ہو، ذات کے اعتبار سے ان کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ذات کے عامل لفظی چاہے وہ سماعی ہے یا قیاسی ہے، اس کو ذات کے اعتبار سے تین قسمیں اس کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوتی ہیں حروف عاملہ،
اور افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. ٹھیک ہے، یہ لفظی ہیں. اب دوبارہ سے میں بتاتی ہوں، عامل لفظی چاہے وہ سماعی ہو یا قیاسی ہو یا قیاس کیا گیا ہو، اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حروف عاملہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، افعال عاملہ وہ افعال جو عمل کرتے ہیں، اسماء عاملہ وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں. حروف عاملہ جو ہیں معمول کے اعتبار سے پھر ہم اس کو حروف عاملہ کو یعنی اس کے معمول کے اعتبار سے اس کی آگے سے 2 کیٹیگری نکالتے ہیں، 2 قسمیں نکالتے ہیں. کیونکہ حرف کے اگر میں اتنا سا معنی کروں، حرف کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، حرف کہتے ہیں کنارے کو. تو حروف کے 2 طرح کے ایک معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اور دوسرا مبانی. ایک ہوتا ہے معنی اور دوسرا ہوتا ہے مبانی. ٹھیک ہے، وہ حروف جن کے معنی نہ ہو، یعنی مبانی وہ ہیں جن کے معنی نہ ہو، اور کچھ معنی رکھتے ہیں. یعنی حروف کنارہ کے کہتے ہیں کچھ معنی ہوتے ہیں، کچھ مبانی ہوتے ہیں، اور مبانی وہ ہوتے ہیں جن کے معنی نہ ہو. حروف معنی میں سے جو اگر ہم بات کریں نا، حروف معنی میں سے اس کی آگے سے معنوی میں سے پھر آگے سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں عاملہ اور غیر عاملہ، جو معنی رکھتے ہیں. کچھ حروف ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ نیچے لاسٹ میں چھوٹا ہے، حروف کہتے ہیں کنارہ کو، اور اس کی آگے سے 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک معنوی ہوتے ہیں اور ایک مبانی ہوتے ہیں. ایک جن کے معنی ہوتے ہیں اور جن کے معنی نہیں ہوتے ہیں. اور معنوی جو ہوتے ہیں آگے سے ان کی 2 کیٹیگری نکلتی ہیں، ایک تو نکلتی ہے عاملہ اور ایک غیر عاملہ. اب یہاں پر جو میں نے یہ جو اوپر بات کی تھی حروف عاملہ یہ جو ہوتے ہیں، اب آگے سے ہم غیر عاملہ نہیں عاملہ کی بات کرتے ہیں. اس کو میں حروف عاملہ جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں عاملہ اور ایک ہوتے ہیں غیر عاملہ. جو عاملہ ہوتے ہیں اب ان کی بات ہوگی حروف عاملہ در اسم پہلی، اور دوسری ہوتی ہے حروف عاملہ در فعل مضارع. اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اسم کو جو مجرور کر رہے ہیں اور یہ فعل مضارع کو مجزوم یا منصوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم کی یہ کیٹیگری. سب سے پہلے یہ کہ عوامل وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کلمے کا آخر رفع نصب جر یا جزم آتی ہے، اسے عامل کہتے ہیں. عامل 2 طریقے کے ہیں، عامل لفظی ہیں، عامل معنوی ہیں. جو لفظی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے دل سے بھی پہچانا جائے، زبان سے تلفظ بھی ادا ہو اس کا. لیکن معنوی یہ ہوتے ہیں، جیسے ہم معنوی خیال کر رہے تھے، معنوی طور پر یہ ہوگا دل سے پہچانا جاتا ہے لیکن تلفظ نہیں، زبان سے تلفظ نہیں ہوتا اس کا. عامل پھر آگے لفظی کی 2 قسمیں تھی، ایک سماعی تھی ایک قیاسی تھی. سماعی وہ تھی جس کے جزیات کو شمار کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن قیاسی وہ تھی جس کے جزیات کو شمار کرنا ممکن نہیں بلکہ ہم نے قیاس کیا ہوتا ہے ایک ضابطے اور قانون کے تک کہ اگر یہ چیزیں وہ ہیں تو وہ عوامل میں شامل کی گئی ہیں. عوامل لفظیہ چاہے وہ قیاسی ہو یا سماعی ہو، اس کو باعتبار ذات 3 کیٹیگری میں استعمال کیا جاتا ہے. عوامل جو لفظی ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. حروف عاملہ اس میں سب سے پہلے حرف کی تو تعریف یہ ہوتی ہے کہ حرف کے میننگ ہی کنارے کے ہوتے ہیں، اور حرف جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جن کے معنی ہو، اور دوسرے مبانی وہ ہوتے ہیں جن کے خاص معنی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جن کے خاص معنی نہ ہو. ایک وہ ہیں جن کے معنی ہو. اب حروف معنی جو ہوتے ہیں، مبانی نہیں معنی جو ہوتے ہیں، ان کی آگے سے 2 کیٹیگری ہوتی ہیں عاملہ اور غیر عاملہ. آگے سے جو حروف عاملہ یعنی جب ہم اس کیٹیگری میں نکلیں عوامل لفظیہ چاہے وہ قیاسی ہو یا سماعی ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو اس کے ذات کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے حروف عاملہ، اور حروف عاملہ کو ہم آگے ایک ہوتا ہے اسماء عاملہ اور ایک ہوتا ہے افعال عاملہ.
لیکن ہم حروف عاملہ کو آگے لے کر گئے، اس میں حرف کو ڈیفائن کیا کہ عاملہ غیر عاملہ، حروف عاملہ میں در اسم ہوتا ہے اور در فعل مضارع ہوتا ہے۔ اب ہم جو حروف ان کی جو اقسام ہے، حروف عاملہ در ہم اسم کریں گے، حروف عاملہ در اسم، ان کی آگے سے 5 قسمیں ہیں، ان کی آگے سے 5 کیٹیگری آتی ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے حروف جارہ، جو اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ آگے لکھ لیں، اسم کو مجرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر جملہ ہے، اس کے ساتھ ایک یعنی مرکب ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اس کو جڑ دینی ہے، مجرور کرنا ہے اس کو۔ دوسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ حروف عاملہ در اسم میں وہ آتی ہے حروف مشبہ بالفعل۔ آج کل میرا یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اور پھر تیسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے ما اور لا، ما والا، یہ دونوں لیسا کے میننگ میں، ما اور لا بلیسا کے معنی میں، یعنی جیسے لیسا کا امر ہے وہ ما اور لا کرتے ہیں، جیسے ان کا جو اسم ہے اور ان کا جو خبر ہے وہ کہ نصب میں یا رفع میں جو ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے لا نفی جنس، جس نے اپنے اسم کو جو ہے وہ ایک نصب دینی ہوتی ہے۔ اور پانچواں جو ہوتا ہے وہ ہے حروف ندا، ٹھیک ہے۔ حروف عاملہ در اسم میں یہ 5 کیٹیگری ہیں، جس میں سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے حروف جارہ کی۔ آج ہمارا مین ٹاپک بھی حروف جارہ کو ہے۔ حروف جارہ میں سب سے پہلا جو عامل ہوتا ہے وہ باء سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ آج میں جن حروف کے بارے میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ایسے حروف ہیں جو ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن اس کی نالج بہت زیادہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ معنوی اعتبار سے اسم بھی ہے، مصدر بھی ہے اور حرف بھی ہے، اور وہ یعنی فعل کی طرح بھی کام کر رہا ہے۔ تو وہ جو کیٹیگری تھی اس کے بارے میں مجھے تھا کہ چلیں ایک ایک کر کے ہم ان چھٹیوں میں اس کو بھی کریں، حروف کو بھی کریں، جو ایک مین ٹاپک ہے ہمارا۔ اور جب ہم نوٹس لکھیں، اپنے پوائنٹس بنائیں، تو اس میں ان چیزوں کو بھی لازمی، کیونکہ میں اب حروف کے جو نوٹس ہیں اب اس میں شامل نہیں کروں گی۔ میری کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ جب آپ ترکیب کرواتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یہاں پر جو میننگ ہوتے ہیں نا، جس حرف کا جو میننگ ہے، جس مقصد کے لیے وہ استعمال، بس وہ بیان کر دیا کریں۔ تو مجھے بھی یہی لگا ہے کہ اس میں پھر ڈیٹیل لمبی اور کلاس بھی لمبی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ٹاپک الگ کر کے پھر میں کہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت بیان کی تھی، تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب یہاں پر جڑ جو ہے، جڑ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، جو معنی فعل کو کھینچ کر اسم کے معنی تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے حروف جڑ کی، اور حروف جر اپنے مابعد اسم کو جڑ دیتے ہیں، حروف جر اپنے مابعد اسم کو جڑ دیتے ہیں۔ اس میں سے 7 ایسے حروف ہیں جن کا استعمال قرآن میں ضمیر کے ساتھ ہوا ہے، جن کا استعمال ضمیر کے ساتھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 17 میں سے 7 ایسے ہیں جن کا استعمال ضمیر کے ساتھ ہوا ہے، اور ایک ان کی کیٹیگری بھی کافی زیادہ آگے نکلتی ہے۔ اس میں سے پہلا ہے من، دوسرا ہے علی، تیسرا ہے الا، چوتھا ہے بی، پانچواں ہے لی، چھٹا ہے ان، اور ساتواں ہے فی۔ یہ جو حروف جارہ ہیں 7 کے ساتھ، ان کا استعمال جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ بھی قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اسم پر تو سارے کے سارے 17 کے 70 ہی داخل ہوتے ہیں اور اس کو مجرور کرتے ہیں، لیکن ان 7 کیٹیگری کو ہم سب سے پہلے نکال کے ہم ان کا ذکر سب سے پہلے کریں گے۔ اور اس میں جو من ہے، اگر میں من سے بات کروں، یہ ابتدائے غایت کے لیے، یعنی ابتدا کرنے کے لیے، اس کے میننگ ہوتے ہیں سے، میں سے،
کا کے کی. ٹھیک ہے، یہ جن میننگ میں استعمال ہوتا ہے سے، میں سے، کا کے کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو الا ہے یہ جو حرف ہے یہ اصطلاح کے لیے، بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاص اس کی جو خصوصیت ہے اصطلاح یعنی بلندی کے لیے، اوپر کے لیے. تو ہم اس کی جو میننگ استعمال ہوتے ہیں پر اور اوپر، آن، ایٹ، پر یا اوپر، اس کے اوپر. اور یہ بامعنی اسم کے جس میننگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے فوقا. فوقا کے میننگ بھی اوپر کے ہوتے ہیں. بامعنی اسم، یہ حرف بامعنی اسم جب استعمال ہوتا ہے تو فوقا کے میننگ میں، اوپر کے میننگ میں ہوتا ہے. اچھا، الا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. الا انتہائی غایت کے لیے، انتہائی غایت سے یعنی یہ کام یہاں تک آ کر اختتام تک پہنچ گیا ہے، انتہائی غایت اس کو کہتے ہیں. اور زمانے کی طرف ظرف ہوتا ہے، اور یہ میننگ میں ہوتا ہے تک اور کی طرف. ٹھیک ہے، تک، کی طرف اور کو، جن میننگ میں استعمال ہوتا ہے. جو با ہے اس کی تو میننگ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں سے جو مین جو میننگ اگر میں کروں تو مین سے، میں سے، ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سے، میں سے اور ساتھ، اس کو ہم ابھی فی الحال ان میننگ میں لے کر آتے ہیں. اور جو لی ہے وہ ہوتا ہے لیے، کے لیے، کا، کی اور سے. ان جو استعمال ہوتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ان جو استعمال ہوتا ہے اٹس اباؤٹ سے اور بارے میں. ٹھیک ہے، اور بمعنی اسم یہ استعمال ہوتا ہے طرف، اس طرف یا اس جانب. بمعنی اسم، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے طرف یا جانب، سے یا بارے میں. اب یہ جو فی ہے اس کے میننگ میں ہے اور اس میں ظرفیت کا مفہوم پایا جاتا ہے. جب یہ بات ہوتی ہے ہم اس کو مزید اور ایکسپلین سے کھینچتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم آگے اس کی ان کے اوپر جائیں گے. سب سے پہلے جو 6 ہے اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ باقی کچھ تھے جن کے بارے میں معلوم کر چکی تھی، لیکن میں نے کہا اس کو ڈیٹیل سے لکھ کے تو پھر اس کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہم کریں گے سب سے پہلا جو ٹاپک 6 نمبر پہ تھا ان کا، اس کو ایز این سٹارٹ میں سب سے پہلے کریں گے. اب ہے ان کا استعمال. ان کا استعمال جو ہے، ان کے میننگ ہے سے، کے بارے میں. جیسے اباؤٹ، فرام. ٹھیک ہے، کسی جگہ پر یا کسی وقت کے اظہار کے لیے، کسی جگہ پر، کسی وقت کے اظہار کے لیے. جیسے میں اس کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، انل کتاب. ٹھیک ہے، جیسے میں اس کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں نا، کسی جگہ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یا کسی وقت کے اظہار کے لیے یہ ورڈ ان استعمال ہوتا ہے. جیسے کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اباؤٹ کے بارے میں. ان بنیادی طور پر پہلا جو میننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مجاوزات. پہلا جو میننگ استعمال ہوتا ہے مجاوزات کے میننگ میں ہوتا ہے، یعنی میننگ میں مجاوزات کا ہے کسی چیز کا یعنی کنایا کرنا. کنایا مراد یہ کہ ہم کسی چیز کی بات، اگر میں مجاوزات الگ ہے، کنایا کو الگ ڈیفائن کرتی ہوں. کنایا جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس چیز کی بجائے کسی دوسری چیز کا استعمال کر لیتے ہیں جو اس کے مشابہ ہو. ٹھیک ہے، اور مجاوزات میں اگر میں کوئی چیز دیکھوں تو میں یہ کہتی ہوں وہ تیر کمان سے نکل گیا ہے. تیر جیسے ہی میں نے، یعنی اس میں ایک مثال دی گئی تھی جس میں دیا گیا تھا
کہ رمیت السہم عن القوسی، یعنی اس کا میننگ یہ تھا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیل کمان سے نکل گیا اور وہ وہاں سے دور ہو گیا، یعنی دور ہٹنے کے میننگ میں، یعنی اب وہاں پر وہ جو چیز ہے وہ موجود نہیں ہے جو اس چیز کا حصہ تھی، وہاں سے وہ چیز جا چکی ہے، یعنی اب جو چیز جس چیز کا حصہ تھی نا، اب وہ وہاں سے نکل چکی ہے اور اب وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے، دور ہٹ چکی ہے اس چیز سے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرسٹ مجاوزات کیا ہے کہ وہاں سے وہ چیز کا نکل جانا، ایسے نکل جانا کہ اب وہ اس چیز کا حصہ رہی نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم عام بات کرتے ہیں مجاوزات میں، تو ہم کسی چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کی بجائے کسی دوسری چیز کا استعمال کرتے ہیں جو اس کے مشابہ ہوتے ہیں. ہم نے اس بات کو رد ہی کر دیا، اس کو دور ہٹا دیا جس چیز کا ذکر تھا. اب ہم نے وہ اس سے ملتی جلتی بات کو ہم نے اپنا لیا جو اس چیز کا حصہ ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ ایسا ہم نے بنا لیا کہ وہ چیز نہیں، یہ چیز کو ہم نے اس کا حصہ بنا لیا، حالانکہ اس سے ملتی جلتی چیز کو ہم لے آئے. تو وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا جو استعمال ہے، وہ ان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے بدل کے میننگ میں. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں بدل کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بدل کے معنی میں ہوتا ہے زیادہ تر ہنسی چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ہنسی چیزوں کے بارے میں، جیسے کوئی چیز کو اس طرح کہتے ہیں میں نے اس کو اس طرح بدل دیا، نہیں، یہ میننگ نہیں ہے. ہنسی چیز وہ ہوتی ہے جیسے خالد نے قوم سے بات کی، تکلم خالد عن قوم ہی، یعنی تکلم اس نے بات کی، خالد نے بات کی ان قوم ہی، قوم کے بارے میں بات کی، یعنی اپنی بات نہیں کی، اس نے کسی دوسری چیز کو یعنی بدل کے بات کی نا، اس نے قوم کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بدل کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ان کسی اسم کے ساتھ مل کر بدل کے معنی دے، یعنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو. یہاں پر بھی یہ تھا نا کہ ہم نے اس چیز کی بجائے دوسری چیز جو اس کے مشابہ تھی، ملتی جلتی، ہم نے اس کو بتا دیا. یہاں پر بدل کر اس چیز کو دوسری چیز کو پیش کر دیا، یعنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو اس کی جگہ بدل کے پیش کر دیا جانے. اس نے میری کتاب کی بجائے دوسری کتاب دی، جیسے میں یہ کروں، بجائے کا استعمال. یا میں اس کو جملے کو اس طرح کروں کہ اس نے میری کتاب کے بدل میں دوسری کتاب دی. ٹھیک ہے؟ یعنی میری چیز بدل کر کسی دوسری چیز کو بدلا. ٹھیک ہے؟ یہ سے کے میننگ میں، وہاں پر سے کے میننگ میں آتا ہے بدل کے. سے یا اباؤٹ میننگ اس کی یہی رہیں گے، سے یا اباؤٹ. یہ میری آواز نہیں جا رہی شاید. اب آئیے آپ کی آواز. جی یہ آپ نے اسی مجاوزات کی یا کنایا کی یا اس کی بدل کی اگزامپل لکھتے ہیں دونوں کی میں اس میں نا سینڈ کر دوں. اگزامپل اگر لکھ دیتی تو زیادہ ایگزامپل اچھا تھا. رمیتو، یہ تھا اس کی رمیتو پھینکا میں نے، یہ ہے سہما انل کوسی. میم آپ بہت سائڈ پہ لکھ رہے ہیں، سینٹر میں پلیز لکھیے، یہ اب نہیں نظر آ رہا. یہ کس نے اس کی اسکرین کا سائز کیا ہے؟ اب آ رہا ہے؟ نہیں میم آپ کنارے میں ہیں شاید، مجھے ایسے لگ. عائشہ ذرا دیکھنا کیسے میم کو سیٹ کسی کروانا. نے سیٹنگ کی ہے چینج آئی تھنک. چلے جی میں میم سینٹر میں لے کے آئیے. اب یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں، آ رہا ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے لکھیے. یہاں پہ لکھوں؟ چلے ٹھیک. جی فاطمہ دوبارہ لکھیے ذرا، اس کیا اگزامپل لکھی تھی آپ نے؟ رمیتو، میں پیج سینڈ کر دوں میننگ گی آپ کو. جی ٹھیک ہے. بلکہ اس میں لکھنے میں میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا. میں چاہ رہی ہوں کہ میں 30 منٹ میں سارا بیان کر دوں. میں آپ کو اس طرح کرتی ہوں کہ میں آپ کو نا پیج سینڈ کر دوں گی نا اس کا.
یہ رمئی تو ہو گیا نا پھینکا. آگے یہ کیا ورڈ لکھا آپ نے؟ سہوما، سہوما کیا ہوتا ہے؟ کمان سے تیر کو پھینکنا، کوسی. اچھا 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 اچھا، یہ اب دور ہونے کے معنی میں ہو گیا. دور کہنے، وہاں سے وہ مجاوزات. دور ہو گیا. اوکے. ہاں، اور وہ جو دوسرا تشبیہ کنایا کی اگزامپل؟ کنایا نہیں، میں نے تو کنایا کروایا ہی نہیں میں نے اس کی ایگزامپل. میں نے کہا کنایا یعنی کسی بات کو بدل کے کوئی دوسری بات کر دی جائے، یعنی وہ اس چیز کا حصہ نہ ہو. اب وہ جی اس کسی کی چیز کے اگزامپل. بارے میں ہے نا. اس کی ایگزامپل اب میں ملے گی تو انشاءاللہ میں سینڈ کر دوں گی اس کے اندر. ٹھیک ہے، میں اس کی ایگزامپل لکھ کے نا انشاءاللہ تو وہ سینڈ کر دیتی جی ہوں. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے اس کا بتایا تھا مجاوزات، دوسرا میں نے بتایا تھا بدل. ٹھیک ہے. اس میں میں نے ایک مثال دی تھی کہ میں نے اس کی عربک آپ کر لیں کہ میری کتاب کے بدل میں دوسری کتاب دی. اس نے میری کتاب کے بدل میں دوسری کتاب دی. جی جس کو عوض بھی کہتے ہیں نا. عوض، ہاں بدل. یہ وہی والا اس کے میننگ آ گیا نا، ہاں یہ بدل وہی عوض. میننگ آ رہا ہے. اچھا اچھا. اس کی میں کتاب کے بدل میں بجائے، زبر بدل سمجھ رہی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. بجائے اس کے بجائے. ٹھیک ہے، اس کے بدل میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہنسی چیزوں کے لیے آتا ہے یہ. وہاں پر کسی چیز کو بدل کے نہیں کیا جا رہا، لیکن 10 منٹ کی کلاس رہے گی. اچھا چلیں، تیسرا جو میننگ ہے وہ اس کا میننگ ہے تعلیل کے لیے. تعلیل یعنی وجہ بتانے کے لیے. جیسے آپ کے کہنے کی وجہ سے. یہ پوری ایک آیت تھی، میں نے اس کو تھوڑی سی چھوٹی شورٹ کر کے کہ ان قولی کا، آپ کے کہنے کی وجہ سے. پیچھے کوئی بات تھی جس میں نے صرف یہاں تک کوٹ کیا اس کو کہ بتانے کے لیے کہ وہاں پر وجہ کے میننگ میں آ رہی ہے. یعنی ان قولی کا، آپ کے کہنے سے یہ بات ایسے ہوئی تھی، آپ کے کہنے کی وجہ سے یا کہنے سے. ٹھیک ہے، قولی کا. تو یہاں پر یہ جو میننگ آ رہا ہے وہ تلیل یعنی سمجھ لیں کہ وجہ یا سبب بتانے کے لیے، کہ جب کسی کام کی وجہ یا سبب بیان کرنا ہو کہ اس نے اس وجہ سے ایسا کیا، اس نے اس وجہ سے ایسا کیا. اس میں سے آ رہا ہے نا کہ اس نے ایسے اس وجہ سے کیا. اب اس کا جو مین چوتھا استعمال ہے بمعنی با ہے، جیسے ساتھ کے میننگ میں آتا ہے ان، ساتھ کے میننگ میں بھی آتا ہے. اور با جیسے وجہ بیان کر رہا ہے تو ان بھی اس میں وجہ بیان کر رہا ہے. یا اگر کہیں کہ کسی حوصلہ یا فخر کا اظہار کرنے کے لیے، اگر میں کوئی شخص کسی اپنی خوبی کا، مہارت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہو تو وہ یعنی میں اس میں اس قدر ماہر ہوں، وہ یہ بات اس طریقے سے کرے کہ میں اس میں اس قدر ماہر ہوں کہ لوگ مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. اس بارے میں انل کہ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا سکتے. یعنی مہارت اس کی اتنی ہے اپنے آپ کو فخر ظاہر کرنے کے لیے یا مہارت ظاہر کرنے کے لیے اپنی، کہ لوگ جو ہیں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے کہ میں اس چیز میں اتنا ماہر ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کی تو تھوڑی سی یہ میں نے جو تھی یہ بیان کیا کہ یہ کس طریقے سے مجاوزات بنتا ہے. مجاوزات میں استعارات، کنایا کی بھی بات آ جاتی ہے، اور تعلیل کے میننگ میں بدل کے کسی چیز کے بعد کی اس سے. اور اس کے معنی و مفہوم میں اگر یہ دیکھا جائے تو من میں اور اگر ان میں ہم تھوڑا سا فرق واضح کریں تو ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دیں، یعنی اب وہ چیز اس چیز کا حصہ نہ رہے، یعنی جیسے اس کے مشابہ کوئی بات کر دیں آپ، یا آپ اپنی آپ کو یا اپنی خوبی کو ایسا ظاہر کرنے کے لیے ایسی بات کریں کہ اس سے زیادہ، یعنی یہ جو کام ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں بیان کر سکتا، یعنی اس کے بارے میں صرف میں ہی جانتی ہوں، اس کے بارے میں دیٹس مین کہ کوئی نہیں اس کے بارے میں اتنا بیان کر سکتا. ٹھیک ہے. یہاں تو پھر آپ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی وجہ بیان کریں کہ اس کا یہ کام اس وجہ سے ہی ہوا ہے.
یعنی میں نے اس وجہ سے ہی یہ سٹیپ لیا کہ اس بات کو میں اس طرف لے گئی ہوں، یا اس کے بارے میں نے اس طریقے سے بیان کیا اس چیز کو. تو یعنی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ 4 جو پوائنٹ ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو ایک 3 کیٹیگری کے اندر لے کر جاتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو 3 قسمیں ہیں اس کی. ایک پہلی قسم جو ہے اس کی مصدریہ ہے، دوسری قسم اس کی جو ہے وہ اسمیہ ہے، اور تیسری قسم اس کی جو ہے جاڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم جو مصدریہ اگر ہم کسی میننگ میں لیتے ہیں نا، حرف جر ان مصدریہ کا مطلب یہ ہے کہ ان حرف جر کی وجہ سے مصدریہ میننگ یعنی مصدر استعمال ہو، یا مصدریہ میننگ میں وہ فعل استعمال ہو رہا ہو. جیسے حرف جر ان کسی فعل کو مصدریہ کے طور پر استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اکثر ان کے ساتھ کوئی فعل ہو نا تو وہ مصدریہ میننگ میں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. جیسے اگر اس کے بارے میں جو آیت ہے وہ میں لکھ دوں گی، لیکن میں نے اردو میں لکھا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا، یہ فعل ہے. لیکن یہاں پر جو فعل ہے مصدریہ طور پر استعمال کیا گیا. ریٹن میں لفظی تو یہ فعل تھا، لیکن معنوی لحاظ سے مصدریہ میننگ میں اس کو ہم نے پروناؤن کیا گیا. ٹھیک ہے یہاں پر، اور اس سے پہلے کے بارے میں ان ہوگا، اس کے بعد فعل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مصدریہ میننگ میں وہ بیان کر رہا ہوگا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا. اب دوسری جو چیز تھی مصدریہ کی میننگ کے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ بعض کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو مصدریہ میننگ دیتے ہیں، جیسے ماں دے دیتا ہے. اس طریقے سے ان جو ہے وہ بھی جب کسی فعل کے ساتھ ہوتا ہے تو بعض اوقات مصدریہ میننگ بھی فعل کے نکال رہا ہوتا ہے. اور دوسرا جو میننگ ہے اسمیہ کا، اس میں بامعنی یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ان اسمیہ جب بھی استعمال ہوگا وہ ہوگا جانب، اس جانب سے یا اس طرف سے. ٹھیک ہے، جانب سے یا طرف سے کے معنی میں. اور اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یہ کہ اس سے پہلے من داخل ہوگا. من، اب اس کی آیت میں لکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے. جی تو الایا من ان یمینی، من ان سے. ٹھیک ہے، دونوں کے میننگ کیا ہیں؟ ایک جیسے ہی ہیں، حروف ہیں. اور میں آپ کے دائیں جانب سے آیا، یعنی میننگ کیا ہے؟ میں آیا آپ کے دائیں جانب سے. تو یہاں پر ایز این یہ اسمیہ کام کر رہا ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے پہلے حرف جر اعلی داخل ہو جائے. اعلی ان، اس کو میں نے شورٹ کیا تھا، اس کے پہلے بھی آیت تھی، ایک کوٹڈ تھی. تو اعلی ان یمینی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے ایک اعلی پر اور ان بھی پر یا سے، یہ بھی اس کے میننگ میں یا اس کے میننگ میں سے یا سے کے میننگ میں. اور یہ جو ہے کیٹیگری 2 حروف ہیں، اور یہاں پر یہ جو ہے بمعنی اسم یا جانب یا طرف کی طرف اشارہ کیا گیا. تو یا بمعنی اسمیہ اس کے میننگ میں جانب یا طرف کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو جارہ کی صورت تھی وہ 8 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک میننگ تو میں نے اوپر جیسے کہ بتا دیا تھا کہ وہ بعد کے میننگ میں، یعنی وہ چیز بہت دور ہے یا وہ اس سے دور ہو گئی، جیسے تیر کمان سے نکل گیا، دور ہو گیا، اس چیز کا وہ حصہ نہیں رہا، تو یہ بعد کے میننگ میں وہ چیز اس سے دور ہو جائے، دور کے میننگ میں. دوسرا بدل کے، وہ چیز اس کے مقابلے میں بدل دی گئی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اصطلاح، لیکن اصطلاح کے میننگ میں مجھے نہیں اتنا کاؤنٹڈ کیا. اصطلاح بلندی کو کہتے ہیں، جیسے اعلیٰ بلندی ہے نا، تو ان کو بھی انہوں نے اصطلاح کے میننگ میں لیا ہوا ہے. جیسے اعلیٰ ہوتا ہے ویسے ہی ان لیا ہوا ہے، جیسے یہ ان دونوں کی جو میننگ معنوی لحاظ سے انہوں نے ایک کیے میں.
اور پھر اس کے بعد لکھ دیتی ہوں میں کیونکہ انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ والی بلندی نہیں ہے، اس میں وہ یعنی اس پر، اس چیز پر، لیکن اصطلاح میں تو بلندی آئے گی. خیر، لیکن استعانت یہ میننگ میں ٹھیک رہتا ہے، استعانت میں اس کی مدد سے، اس سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بامائنی من، یہ جیسے یہ تھا بامائنی من. اور ایک استعمال ہوتا ہے زائدہ، بامائنی بادہ بھی استعمال ہوتا ہے، بامائنی بادہ، بعد، وہ بادہ یہ جانب کی طرف سے ہوگا نا، اس کے بعد یا اس کی طرف، آئی تھنک نہیں، یہ تو اسمیہ کے طور پر ہوگا، یہ بات، یہ دوسری میننگ. اور زائدہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر ان کو موصول کے شروع سے حذف کریں اور اس کے بعد زیادہ کر دیں، ٹھیک ہے. زیادہ کے میننگ میں تب ہوتا ہے جب ان کو موصول کے شروع سے حذف کر دیں، موصول، اسم موصول ہے، اس کے شروع سے حذف کر دیں اور اس کے بعد زیادتی کے طور پر اس کو استعمال کر لیں، ان کو استعمال کر لیں، اس کے صلے کے طور پر یا آگے بیان کر دیا جائے، اس کے پہلے حذف کر دیا جائے اور بعد میں بیان کر دیا جائے موصول کے بعد. اور